الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت اور اسٹیج پہ تشریف فرما رونق افروز ہمارے علماء اور شعراء کرام، ابھی آپ بہت ہی محظوظ ہو رہے تھے اور نظم اور نعت اور نظم کے ذریعہ آپ کے دلوں کو گرمایا جا رہا تھا۔ طبیعت چاہ رہی تھی کہ یہ سلسلہ اور دراز ہو جاتا، جب ذہن ترنم تپتا ہے احساس کی شعلوں میں پیہم، تب جا کے کہیں اے اہل سخن ایک شعر غزل کا ہوتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں، میرے اشعار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہوں مجھ کو، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں۔ شاعر کی جو صدا ہوتی ہے، اس کی جو آواز ہوتی ہے، وہ دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں اس کو جو شعور کو بیدار کر دے، شاعر اس کو کہتے ہیں جو دبی چنگاری کو اچھال دے اور اس کے اندر ہوا بھر دے اور اس کو شعلہ جوالا بنا دے۔ شاعر وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کی تصویر پیش کرے تو جیسے ایک مصور ایک درخت کا جو چہرہ پیش کرتا ہے، شاعر اپنے الفاظ کے ذریعہ ایسا نقشہ کھینچ دیتا ہے کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ یہ شاعر کا کام ہوتا ہے۔ بہرحال اس موضوع میں مجھے نہیں جانا ہے، مجھے بھی اس موضوع سے تھوڑی سی مناسبت ہے۔ اشعار، نعت اور غزل لکھنے کا اللہ میاں نے موقع دیا ہے۔ میں شاعر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ شعر تو ماشاءاللہ برجستہ کہتے ہیں، بر وقت کہتے ہیں، برمحل کہتے ہیں، فی البری کہتے ہیں، لیکن شعر یوں ہی وجود میں نہیں آ جاتا ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور جب ذہن ترنم تپتا ہے احساس کی شعلوں میں پیہم، تب جا کے کہیں اہل سخن ایک شعر غزل کا ہوتا ہے۔ پوری رات ایک شاعر ایک شعر کے لکھنے میں گزار دیتا تھا۔ اور حولیات، میں دوسرے موضوع کی طرف چلا جا رہا ہوں۔ بہرحال حولیات عرب کے اندر ایک شعر کی قسم ہوا کرتی تھی۔ ایک شاعر عرب کا جو ہوتا تھا 4 مہینے تک ایک قصیدہ لکھتا تھا، پھر 4 مہینے کے بعد 4 مہینے تک اس کو پڑھ کر کے مختلف مجلسوں میں سناتا تھا، اور 4 مہینے تک اہل علم اور اہل فضل اور شعراء کی مجلسوں میں پیش کرتا تھا۔ 4 یا 12 ہوئے، حول کے معنی سال ہوتا ہے، تو اس قصیدے کو حولیات کہا جاتا تھا کہ اتنی پختہ اس کی نظم ہو جایا کرتی تھی۔ بہرحال بڑے مبارک لوگ ہیں اور بڑے اچھے شعراء یہاں آئے ہوئے ہیں جو آپ کے دلوں کو گرماتے ہیں۔ یہ جلسہ ہے، میں جلسہ کے ایک مفہوم عام طور سے بتایا کرتا ہوں، جلسوں میں جب جاتا ہوں تو بتاتا ہوں کہ جلسہ کو جلسہ کیوں کہا جاتا ہے۔ جلسہ ایک عربی لفظ ہے، جلسہ کے معنی ہوتا بیٹھنا۔ آپ بیٹھے رہیں سکون کے ساتھ، انشاءاللہ بڑی اچھی بات ہوگی۔ حضرت چترویدی صاحب تشریف فرمائے، اصل بات ان کی ہوگی، اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، میں بس چند باتیں تفریحاً کہہ کر کے میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ جلسہ کے معنی ہوتا بیٹھنا۔ عربی میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے، قعدہ۔ قعدہ کے معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے، جلسہ کے معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے۔ قعدہ اور جلسہ دونوں بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مجھے بہت تعجب ہوا کہ کہیں پر بھی میں نے کسی بھی جلسے میں یہ لکھا ہوا نہیں دیکھا قاعدہ اصلاح معاشرہ۔ قاعدہ اصلاح معاشرہ کہیں نہیں لکھا رہا ہوتا ہے، قاعدہ اصلاح عوام الناس نہیں لکھا رہتا، ہر جگہ جلسہ ہی لکھا رہتا۔ میں نے بہت غور کیا جب میں حدیث پڑھا رہا تھا، باب و اثبات عذاب القبر کا مطالعہ کر رہا تھا، مرقات المفاتیح میرے زیر مطالعہ، بہت ہی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مشہور ترین کتاب ہے، وہ میرے زیر مطالعہ تھی۔ جب وہاں پر ایک حدیث آئی کہ میت کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے اور اس کو سلا دیا جاتا ہے، سارے لوگ آ جاتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں۔ وہاں پر جو حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے، اس وہاں لفظ استعمال ہوا فیجلسانہ، سوئے ہوئے میت کو 2 فرشتے آ کر کے بٹھاتے ہیں۔ وہیں پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے نضر بن شمیل کا، کہ نضر بن شمیل بڑا نحوی تھا، ادیب تھا، شاعر تھا، بلیغ تھا، ادب شناس تھا، زبان شناس تھا۔ وہ ایک بار مامون کی مجلس میں گیا، مامون بڑا علم دوست آدمی تھا۔ مامون کی مجلس میں جب گیا تو مامون نے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ،
تو نضر بن شمیل جو بڑا ادیب تھا، زبان دان تھا، انہوں نے کہا ما انا بنائم ما انا بمستجعن، میں سویا ہوا نہیں ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں۔ تو انہوں نے پوچھا، مامون نے پوچھا کہ میں کیا کہوں؟ انہوں نے کہا کہیے اوٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھڑے ہوئے آدمی کو جب کہا جائے بیٹھنے کے لیے تو صحیح اور فصیح عربی یہ ہے کہ اس کو کہا جائے اوٹ، تب کھڑا ہوا آدمی بیٹھے گا۔ سویا ہوا آدمی ہو، بستر لگا کر کے تکیہ لگا کے سویا ہوا ہو، اس کو کہا جائے بیٹھو تو اس کو کہا جائے گا اجلس۔ یہ عام بات، الگ بات ہے کہ دونوں لفظ دونوں کے لیے آج استعمال ہو رہے ہیں، ہونے لگے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے نور العزا سے لے کر کے ہدایہ اور شرح وقایہ سے لے کر کے اوپر کی جتنی کتابیں ہیں، ہم نے فقہ کی کتاب میں کتاب الصلاۃ کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے، فقہاء نے جو لکھا ہے، جو نماز پڑھ کے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھتا ہے آدمی تو اس کو قعدہ کہا جاتا ہے، جلسہ نہیں کہا جاتا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں بھی رعایت کی گئی ہے۔ تو تمام فقہاء نے بیٹھنے کو قعدہ لکھا ہے، جلسہ کسی نے نہیں لکھا۔ قعدہ اولا، قعدہ اخیرہ، اس سے بھی یہ مفہوم نکلتا ہے کہ کھڑا ہوا آدمی جب بیٹھ جائے تو وہ قعدہ ہوتا ہے، سویا ہوا آدمی جب بیٹھ جائے تو جلسہ ہوتا ہے۔ اسی سے میں نے استنباط کیا، میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں، میں نے خود اپنے مطالعے کی روشنی میں یہ بات میں نے عرض کی کہ جلسہ کو جلسہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ جلسہ کیا ہوگا کسی نے تو بڑے علماء ادبا کو بلایا ہوگا کہ کیا نام رکھا جائے اس کا، تو وہاں پر دونوں لفظ آئے ہوں گے، تو چن کر کے ایک لفظ جلسہ کا انتخاب ہوا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سویا ہوا آدمی جو بیٹھ جائے تو وہ جلسہ ہوتا ہے۔ تو جلسہ کے ذریعے پیغام دیا جاتا ہے بیداری کا، اے لوگوں اب تک سو رہے تھے بیدار ہو جاؤ، جلسہ کا یہ مفہوم ہے۔ اے لوگوں اب تک سو رہے تھے جگ جاؤ، اے لوگوں اب تک نماز نہیں پڑھ رہے تھے نماز پڑھنے والے بن جاؤ۔ تقریباً یہ کہا جا رہا ہے نماز پڑھنے بن جاؤ، نماز پڑھو۔ مولانا جمیل صاحب نے کہا کہ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جلسہ نے آپ کو پیغام دیا کہ آج تک آپ جب نفع نہیں پہنچا رہے تھے تو کل سے آپ نفع پہنچانے والے بن جائیں۔ کل تک آپ شراب پی رہے تھے، جلسہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ شراب چھوڑ دو، کل سے آپ کی اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ شراب کو زبان سے دور کر دیں، شراب کے بوتل کو پٹک دیں، شراب کو پھینک دیں۔ اگر ہم سود لیتے تھے، آج جلسہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ سود کو چھوڑ دو، تو کل سے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ بیداری لائیں اور سود کو چھوڑ دیں۔ کل تک ہم نے جہیز لیا تھا، نوجوانوں نے جہیز لیا تھا اور سمدھی نے سمدھی سے پیسہ لیا تھا، آج آپ کو بتایا گیا کہ ناجائز اور حرام ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو کل سے یہ میسج جانا چاہیے جلسہ کے ذریعے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ جلسہ ہم کو یہ پیغام دیتا ہے، جلسہ بیداری کا سبق دیتا ہے، جلسہ بتاتا ہے کہ اٹھ جاؤ، اب تک تم غفلت کی چادر تان کر سوئے ہوئے تھے، اب سونے کا زمانہ گیا، اب تم نے مدرسہ قائم کیا ہے، اس کو اللہ کے لیے قائم کرو۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میں پہلے میں نے پڑھا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کوئی بھی کام صحیح نیت کے بغیر اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ مدرسہ کا قیام ہو، یہاں بیٹھنا ہو، یہاں تقریر کرنا ہو، تقریر کرنے والے کی اگر نیت درست نہیں، تقریر سننے والے کی نیت درست نہیں، مدرسہ قائم کرنے والے کی اگر نیت درست نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ جس کا کام مدرسہ قائم کرنا اللہ کے لیے ہوگا اس کا قائم کرنا اللہ کے لیے ہوگا، تقریر کرنا اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ کے لیے ہوگا۔ لیکن آگے حضور نے فرمایا ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ نام نہیں لیا، فہجرته الى اللہ ورسولہ نہیں کہا کہ وہ جانے اس کی ہجرت جانے، وہ جانے اس کا کام جانے، نماز پڑھتا ہے اخلاص نہیں، وہ جانے اس کا کام جانے۔ اس لیے اللہ نے جہاں بھی فرمایا عبادت کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا گا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ للہ کی قید یہ شروع ہو گئی، اللہ کے لیے حج ہونا چاہیے۔ نماز ہو تو کیسی ہو؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ روزہ رکھو تو کیوں روزہ رہو؟ الصوم لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہونا چاہیے اس لیے کہ میں بدلہ خود دیتا ہوں۔ اللہ کے لیے کام کرو گے،
اللہ کے لیے ہم کام کریں گے تو اللہ کے یہاں وہ مقبول ہوگا. یہاں میں ایک واقعہ سناتا ہوں, میں اپنی بات ختم کروں گا. میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا, بس ماحول کو بنانے کے لیے آیا تھا. شاعر حضرات اور چترویدی حضرات تشریف لائیں گے انشاءاللہ, آپ کو گرمائیں گے خوب. ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کتاب کے اندر. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھے, ایک بادشاہ اور ان کی ایک بیٹی تھی. ان کی خواہش یہ تھی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح, اپنی بیٹی کی شادی ایسے لڑکا سے کروں گا جو پکا سچا نمازی ہوگا. دیکھا آپ نے, بادشاہ ہو کر کے اس نے کیا نیت کی, ایک ایسے لڑکا سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا جو نماز بہت ہی صحیح سنجیدگی کے ساتھ, صحیح طریقے سے, خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوگا. میں اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ نکاح کر دوں گا. ایک ہی بیٹی تھی. ایک دن رات میں بادشاہ نکلا, گھومتے گھومتے, راستہ سے گھومتے گھومتے اپنے ساتھ چند پولیس کو لے لیا اور لے کے گھوم رہا تھا, راستہ پہ جا رہا تھا, سڑکوں سے گزر رہا تھا. تو ایک جگہ سے مسجد آئی, جیسے روڈ کے بغل میں مسجد ہے. رات میں مسجد بند تھی اور تالا پڑا ہوا تھا. کسی طرح سے وہ لوگ مسجد کے اندر گئے تو اسی وقت اس مسجد میں ایک چور گھسا ہوا تھا. ایک نوجوان لڑکا تھا اور وہ مسجد میں چوری کرنے کے نیت سے داخل ہوا تھا. پہلے سے گھسا ہوا تھا, کچھ چورانا ہوگا مسجد کے اندر. وہ پہلے سے مسجد میں کچھ سامان چورانے کے لیے گھسا ہوا تھا. اتنے میں بادشاہ بھی پہنچ گئے, پولیس کو لے کر کے اندر پہنچ گئے. اب وہ جو چور تھا نوجوان, اس نے یہ دیکھا کہ اب بادشاہ آ گئے, پولیس ہے, اب میری تو خیر نہیں ہے, کیا ہوگا نہیں ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس نے بچنے کے لیے ڈر سے نہ وضو نہ کچھ نہ طہارت نہ کچھ مسئلہ, جلدی جلدی سے وہ نیت باندھ لیا اور اللہ کے سامنے نہایت خوشی و خضوع کے ساتھ کھڑا ہو گیا, نماز پڑھنے لگا. بہت لمبا قیام ہو گیا اس کا. بادشاہ اپنے بیٹھا ہوا ہے, پولیس کہہ رہا کہ بادشاہ سلامت, آپ جس لڑکے کو تلاش رہے تھے وہ لڑکا آج مل گیا آپ کو. آپ نے طے کیا تھا کہ ہم اپنی بیٹی کے نکاح ایسے لڑکا سے کریں گے جس کی نماز بڑی اچھی ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا نوجوان ہے کہ نماز کتنا شاندار طریقے سے پڑھ رہا, وہ کتنا لمبا قیام کر رہا. پھر رکوع میں گیا, ڈر سے رکوع کر کے لمبا کر دیا. پھر سجدہ میں گیا, ڈر سے اور سجدہ کو رب لمبا کر دیا کہ کسی طرح سے یہ بلا ٹل جائے. وہ نماز پڑھتا رہا, کسی طرح سے 2 رکعت اس نے نماز پوری کی. 2 رکعت نماز پوری کرنے کے بعد بادشاہ بیٹھ کے مشورہ کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے. واقعی یہ میری بیٹی کے لائق ہے, یہ لڑکا یہ واقعی میری بیٹی کے لائق ہے. وہ نماز سے جب فارغ ہوا تو اس کو بلایا, سلام کیا, کہا کہ بیٹے کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہے. اتنے رات میں 12 بجے رات میں تم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو, واقعی تم بڑے نیک اور صالح آدمی ہو. 12 بجے رات میں کوئی مسجد میں جو جائے گا وہ بڑا اچھا ہوگا نا. وہ بڑا اچھا لڑکا تھا, وہ پہنچا ہوا تھا مسجد کس نیت سے, وہ پھنس گیا. بادشاہ نے, پولیس نے ان کو ساتھ لیا, اپنے گھر پہ لے گئے, ان کے والدین کو بلایا اور کہا کہ کوئی شرط نہیں, مجھے لڑکا پسند ہے, میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے لڑکے سے کرنا چاہتا ہوں, کر دوں گا میں آپ کی بیٹی سے, آپ لوگ تیار ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ارے بھائی بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہو تو کون تیار نہیں ہوگا, ہم غریب فقیر لوگ ہیں, آپ کی بیٹی سے شادی ہو جائے گی تو اچھا ہے. شادی کر دی گئی, شادی ہو گئی. آن کی آن میں لڑکے کے نام سے فلیٹ رجسٹر ہو گیا, بڑا مکان مل گیا, اس کے نام سے گاڑی اس کو 4 چکا دے دی گئی, بڑی گاڑی, اس زمانے میں جو گاڑی چل رہی تھی, گاڑی اور بنگلہ اور زمین الاٹ کر دیا گیا اس کے نام سے. سب کچھ اس کے نام کاغذات بنا دیے گئے, کہا کہ آج سے یہ مکان تمہارا, یہ زمین تمہاری, یہ گاڑی تمہاری, جو چاہو جو پہنو جو کھاؤ بادشاہ کے مال میں رہو, آج سے تمہارے لیے سب کچھ ہے. اس سب لڑکا تعجب کر رہا تھا کہ کیا سے کیا ہو گیا. جب رخصتی ہوئی, لڑکی گھر گئی, لڑکا کے پاس, لڑکا کے روم میں, لڑکا رونے لگا, زار و قطار رونے لگا. وہ خوب رو رہا تھا, پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا. لڑکی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ, کیا میں آپ کو پسند نہیں ہوں, کیوں رو رہے ہیں آپ؟ جب رونے کی وجہ تو بتائیے, یہ رونے کا وقت نہیں ہے, یہ رخصتی ہوئی ہے, شادی ہوئی ہے ہم لوگوں کی, یہ تو خوش ہونے کا مقام ہے, آپ رو رہے ہیں اتنا زار و قطار. انہوں نے, جو لڑکا نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں, اللہ سے ڈر رہا ہوں, یا اللہ ایک دن میں آپ کو دکھانے کے لیے ڈر سے میں نے نیت باندھ لیا, آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو آپ نے اتنی نعمتوں سے مجھے نواز دیا, اے اللہ اگر میں آپ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا تو نہ جانے آپ مجھے کیا کیا عطا کرتے. میرے بھائیو اور دوستو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام جو کیا جاتا ہے اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اللہ اس کے اندر ترقی سے نوازتا ہے, دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو, جو کام بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں,
اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. دنیا فانی ہے, دنیا ختم ہونے والی ہے اور دنیا مٹ جانے والی ہے. باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. صحت فانی, جوانی فانی, عمر فانی, دولت فانی, مکان فانی, جائیداد فانی, بینک بیلنس فانی, بیوی فانی, عورتوں کا عشق فانی, سب کچھ فانی. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اللہ باقی رہے گی. اللہ کی ذات باقی رہے گی اور اللہ سے جو جڑ جائے گا وہ باقی رہے گا. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو, جب آپ نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے پڑھیں اور نفس کی کجی کو دور کریں, نفس کو ٹھیک کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے آپ کو سدھاریں, دل کو ٹھیک کریں. اس لیے کہ جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لے گا وہ اللہ کا ولی اور بزرگ بن جائے گا. جو نفس کو کنٹرول کر لے گا وہ اللہ والا بن جائے گا. مکتب میں ہم نے پڑھا تھا, مکتب کے اندر شعر اردو زبان کے اندر کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ نہ مارا آپ کو جو خاک ہو اکسیر کہلاتا, اگر پارے کو اے اکسیر گر مارا تو کیا مارا, بڑے موزی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا, نہنگ و ازدہا اور شیر نر مارا تو کیا مارا. نہ مارا آپ کو جو خاک ہو اکسیر کہلاتا, اگر پارے کو اے اکسیر گر مارا تو کیا مارا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں, اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. اے لوگوں, اے مسلمانوں, اگر آپ نے سانپ اور اژدہا کو مار دیا, اے مسلمانوں آپ نے اگر شیر اور چیتا کو مار دیا, اے مسلمانوں آپ نے لوہے کو صاف کر کے میک بنا دیا. اے لوگوں, اگر آپ نے دنیا کے اندر خوب ترقی کر لی لیکن اپنے آپ کو نہیں مارا, اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا, اپنے نفس کو نہیں سدھارا, تو ڈر ہے کہ کہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صدا آ جائے. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو, دل کو صاف کریں. ایک مثال میں دیا کرتا ہوں, امام غزالی نے مثال دی ہے, وہی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اگر کوئی گلاس میں پانی ہو, اس میں آپ دودھ ڈالنا چاہیں تو دودھ کو ڈالنے کے لیے پانی کو نکالنا پڑے گا, تب دودھ جائے گا. ہم جماعت میں جاتے ہیں, جماعت میں لا الہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ بھی سکھاتا ہے کہ لا الہ خالی کرو, الا اللہ اور اللہ کو بھرو. لا الہ کا مطلب ہے خالی کرنا. گلاس میں اگر آپ نے پانی ڈالا ہے, دودھ ڈالنے کے لیے گلاس کے پانی کو پھینکنا پڑے گا, تب الا اللہ مؤثر ہوگا, مفید ہوگا اور فائدہ مند ہوگا. اسی طریقے سے لا الہ کے بعد لا الہ پڑھتے ہوئے اگر آپ نے اپنے دل کو خالی نہیں کیا تکبر سے, خالی نہیں کیا اپنے شرک سے, دل کو خالی نہیں کیا بدعت سے, دل کو خالی نہیں کیا حسد سے, دل کو خالی نہیں کیا کینہ سے, دل کو خالی نہیں کیا غیبت سے اور جلن سے اور کڑن سے اور کینہ سے, اگر دل کو خالی نہیں کیا ہے تو اس دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں اترے گی. اس لیے کہ دل پہلے سے بھرا ہوا ہے, دل کو خالی کرنا پڑے گا. لا الہ یہ تعلیم دے رہا ہے, اے مسلمانوں دل کو خالی کرو, دل کو پاک کرو, دل کو صاف کرو, تب جا کر کے اللہ اترے گا, اللہ آئے گا. دل میں حسد ہوگا, دل میں کینہ ہوگا, دل میں بغض ہوگا, دل میں عداوت ہوگی, تو اس دل میں کوئی چیز جمع نہیں ہو سکتی ہے. اس چیز وہ دل زنگ آلود ہے, اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے, دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اور ورنہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل کو اور نگاہ کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے. زبان سے لا الہ کرنے سے آج ہم خوب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, خوب پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ, خوب تلاوت کرتے ہیں, خوب ذکر کرتے ہیں, خوب نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن نماز میں لذت نہیں, روزہ میں لذت نہیں, ذکر میں لذت نہیں, تلاوت میں لذت نہیں اور عبادت میں لذت نہیں. جب لذت ہی نہیں ہے, کیوں لذت نہیں ہے؟ کہ دل مسلمان نہیں, نگاہ مسلمان نہیں. دل اور نگاہ کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے, اس کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے, اس کو گندگیوں کو باہر کرنے کی ضرورت ہے. دل کو پاک کیجیے. ایک چھوٹی سی حدیث سنا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں, حضرت انس کے بارے میں معلوم آپ کو میں بتا دوں, بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں تھوڑا سا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جس کو چھوٹے میں ان کی ماں نے حضور کی خدمت میں بھیج دیا تھا اور 10 سال حضور کی خدمت کی تھی. ان کی ماں نے کہا یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا ننھا خادم میں آپ کو دیتا ہوں, آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے. یا اللہ ان کے لیے, یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کر دیجئے. حضور نے فرمایا اللہ مبارک لہو فی,
उम्रिही, अल्लाहुम्मा बारिक लहू फी मालिही, अल्लाहुम्मा बारिक लहू फी औलादिही, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू। 4 दुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए की। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमाई, इस दुआ की बरकत ये ज़ाहिर हुई कि मेरी उम्र में इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, मेरी उम्र इतनी हो गई, इतनी उम्र हो गई, हत्ता सईन तो अनिल हयात, यहाँ तक कि मैं जीते जीते थक गया। इतनी लंबी मेरी उम्र हुई हुजूर की दुआ की बरकत से, मेरी उम्र खूब लंबी हो गई। हुजूर ने कहा था इनके औलाद में बरकत अता फरमा, उन्होंने फरमाया औलाद में अल्लाह ने मुझे इतनी दी है कि मैं दफन तो मिन औलादी मिअतैन इल्ला इस्नैन, मिअतैन इल्ला इस्नैन, मैंने अपनी औलाद में से 100 में से सिर्फ 2 कम रह गए हैं, 98 लोगों को मैंने अपने हाथ से दफन किया। मेरे पोता मेरे सामने बूढ़े हो गए, मेरा बेटा बूढ़ा हो गया, मैंने अपने हाथ से दफन किया। और हुजूर ने दुआ की थी कि इनके माल में बरकत अता फरमा। तो लोगों का खजूर साल में 1 बार फलता था और मेरा खजूर साल में 2 बार फलता था। और तीसरी चौथी दुआ की थी, या रसूल अल्लाह इनको बख्श देना, उम्मीद है कि मरने के बाद अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा देगा। ये 4 दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। वही हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस को बुलाया, अनस को बुलाया, अनस यहाँ आओ, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे सुनो एक बात कहता हूँ, वही नसीहत करके मैं खत्म करूंगा अपनी बात को। या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे अजीज। बुनैया क्या तर्जुमा अरबी में? या बुनैया तो प्यार भरा लफ्ज जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें आप। या बुनैया, ऐ मेरे अजीज, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे बेटे, या बुनैया मेरे करीब आओ। इन कदरत अन तुस्बिह व तुमसी, अगर तुम इस बात पर कादिर हो कि तुम सुबह करो और शाम करो, इस हाल में लैसा फी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहदिन, कि तुम्हारे दिल में किसी का कीना ना हो, तो ऐसा करो, ऐसा करो। कीना ना हो, कीना को दूर कर सकते हो तो दूर करो, इसलिए ज़ालिका मिन सुन्नती, ये मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है। और वमन अहब्ब सुन्नती, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा, कान माई फिल जन्नह, वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाने का नुस्खा, नमाज पढ़ने वाला, हज करने वाला, रोजा रखने वाला सब जन्नत में जाएगा, लेकिन हुजूर की मैयत नहीं होगी जो रोजा हज नमाज के साथ जो दिल को, कीना को, कपट को, हसद को पाक कर लेगा, साफ कर लेगा, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जाएगा। कितना सस्ता सौदा है, कितना सस्ता सौदा है। दिल को पाक कीजिए, साफ कीजिए। ये दिल इसलिए नहीं है, दिल सोना के बर्तन से ज्यादा कीमती है। वो आदमी, जो आदमी सोने के बर्तन में पेशाब लेकर के चला जाए बाजार और नुमाइश करे कि देखो सोने के बर्तन में मैं पेशाब लेके, पाखाना लेके घूम रहा हूं, तो लोग कहेंगे ये पागल है, दीवाना है। वैसे ही सोने से ज्यादा कीमती इंसान का दिल है। अगर उस दिल में अदावत है, नफरत है, किसी के खिलाफ साजिश है, अदावत है, कीना है, वो आदमी ऐसे ही पागल और मजनू है जो आदमी सोने के बर्तन में पेशाब और पाखाना को लेके घूम रहा हो। मेरे भाइयों दोस्तों, दिल को पाक कीजिए। हुजूर ने फरमाया जो दिल को पाक कर लेगा, जो दिल को साफ कर लेगा, वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। मैं भी अपने दिल को पाक करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तहदीस नेमत के तौर पर ये बात मैं आपको बड़ी मजलिस में कहता हूँ। अब मैंने दसियों और दर्जनों मजलिस में ये बात कही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दिल के अंदर किसी का कीना नहीं है, कीना से पाक है, मेरा सीना पाक है, किसी की अदावत नहीं है, किसी की दुश्मनी नहीं है, कोई नफरत नहीं है। मैं अपने दिलों को पाक करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप भी ये आज़्म लेकर के उठेंगे कि आज के बाद से मेरा सीना पाक होगा, मेरा दिल पाक होगा, मेरा कीना पाक, मेरा सीना पाक होगा। इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में कीना हो वो सीना नहीं अच्छा। मेरे भाइयों और दोस्तों, इंसान अपने दिल में कीना को रखे, ये उस सीना के लिए मुनासिब नहीं है। सीना को पाक कीजिए तब हम मोमिन हो सकते हैं, सीना को धोलिए तब हम मोमिन हो सकते हैं। सीना को नजासतों, गलासतों, गंदगियों से पाक कर लीजिए, इंशाअल्लाह हम अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। और अल्लाह ताला हम सबको दीन पर कायम दायम रखे। जो तकरीरें की जा रही हैं, अल्लाह ताला उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप हज़रात जो बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए। हम उम्मीद रखते हैं कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो आपका सीना पाक होगा, इंशाअल्लाह पाक होगा। कीना से, कपट से, अदावत से, बुग़्ज़ से और नफरतों से अपने सीना को पाक कीजिए, तब देखेंगे नमाज पढ़ने में मजा कितना आता है।
روزہ رکھنے میں مزہ کتنا آتا ہے، حج میں مزہ کتنا آتا ہے، اور صدقہ کرنے میں، تلاوت کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ وہ مزہ محسوس ہوگا جو صحابہ کرام کو پتھر لگ گیا نماز میں، پتہ نہیں چلا، خون بہ گیا پتہ نہیں چلا، چوٹ لگ گئی پتہ نہیں چلا، وہ لذت تھی، حلاوت تھی، اور وہ مٹھاس تھی جو ان کو محسوس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ حلاوت، وہ مٹھاس عبادتوں میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔